عاقل اپنی جماعت کا ذہین ترین لڑکا تھا۔ اسے فزکس سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ روز نت نئے تجربات کر کے اپنے کلاس فیلوز اور اساتذہ کو حیران کرتا۔ اساتذہ بھی مختلف حوالوں سے اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ عاقل کے ابو، جو خود بھی سائنسدان تھے اور اعلیٰ حکومتی عہدے پر فائز تھے، کو اپنے بیٹے کی قابلیت کا اندازہ تھا، اس لیے اس کو ذاتی تجربات کے لیے انہوں نے گھر ہی میں ایک لیبارٹری بنا کر دے رکھی تھی، جس کی مدد سے وہ فرصت کے لمحات میں اپنی مرضی سے تجربات کرتا رہتا۔ عاقل نے اسی لیبارٹری میں اپنی ماں جی کی سہولت کے لیے سب سے پہلے ایک روبوٹ بنایا جو گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا۔ پھر اپنے محلے کے لیے شمسی توانائی سے بجلی کے حصول کے لیے کم قیمت میں مشینری بنائی۔ اس نے مسلسل تجربات سے دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے دن رات ایک کیے تھے۔ مختلف چیزیں بناتے بناتے ایک دن وہ جدید ترین اڑن تشتری بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ عاقل نے ایک پروگرام کر کے محلے میں اڑن تشتری کی نمائش کی۔ اس اڑن تشتری کے بنانے پر سب نے اسے بہت داد دی۔ عاقل کا دعویٰ تھا کہ اس اڑن تشتری کی باڈی پر گرم و سرد درجہ حرارت کا کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے ٹمپریچر کچھ بھی ہو۔ انتہائی کم ایندھن کے خرچ اور تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھنا اس اڑن تشتری کی دوسری بڑی خوبی تھی۔ یہ خود کار پائلٹ کے ذریعے ہزاروں میل تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کھانا بنانے کے لیے کچن اور سونے کے لیے ایک کمرہ بھی موجود تھا۔ ایک دن عاقل نے اپنے امی ابو سے اجازت لے کر اڑن تشتری کے ذریعے سورج کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ابو نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے حکومت سے اجازت لے کر فوراً عاقل کو سورج کی سیر کرنے کی اجازت دے دی۔ انہیں اپنے بیٹے پر مکمل اعتماد تھا۔ اگلے ہی روز عاقل نے ضروری سامان لے کر محلے والوں سے رخصت لی۔ سب نے اسے دعاؤں کے ساتھ خلا کی جانب بھیج دیا۔ اسی طرح اس نے خوشی خوشی اپنا سفر شروع کیا۔ وہ تیز ترین اڑن تشتری کی مدد سے 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں سورج کی حدود میں داخل ہو گیا۔ وہ گھر والوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔ سورج کے قریب پہنچ کر اڑن تشتری کی سوئی نے کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ درجہ حرارت دکھایا۔ عاقل کو احساس تھا کہ اس ٹمپریچر میں وہ باہر نکلتے ہی چند ہی سیکنڈ میں پگھل جائے گا، لہٰذا اس نے اندر سے ہی سورج کی سیر پر اکتفا کیا۔ جب وہ سورج کے مزید قریب پہنچا تو اسے قدرت کی اس عجیب تخلیق کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے انتہائی قریب سے سورج کی تصاویر گھر بھیجی۔ گھر والوں نے مقامی اخبارات میں وہ تصاویر شائع کر دیں، جس سے عاقل کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ عاقل نے دیکھا کہ سورج کے بے شمار دروازے ہیں، ہر دروازے پر مختلف بورڈ آویزاں ہیں۔ ایک بورڈ پر لکھا تھا سادہ شعائیں، دوسرے دروازے پر لگے ہوئے بورڈ پر یہ تحریر درج تھی الٹرا وائلٹ شعائیں۔ اس طرح ایکس ریز، گاما ریز اور دیگر بورڈ آویزاں تھے۔ مختلف رنگوں والے ایک دروازے پر عاقل کی نظر پڑی تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس میں سرخ، نیلے، پیلے، نارنجی رنگ کے آبشار کائنات کی طرف بہے چلے جا رہے تھے، یعنی یہاں سے یہ شعائیں اور رنگ نکل کر پوری کائنات میں پھیلتی ہیں اور یہیں سے قوس قزح بھی بنتی ہوگی۔ اس نے سوچا۔ آگے چل کر اس نے دیکھا کہ ایک دروازے سے آگ کے گولے برس رہے تھے۔ ایک دروازے پر لکھا تھا سیاحوں کا دروازہ۔ عاقل اسی دروازے کا انتخاب کر کے سورج کے اندر چلا گیا۔ وہ وہاں مختلف جگہوں کے نظارے کرنے میں مصروف تھا کہ اسے اڑن تشتری میں کسی خرابی کا احساس ہوا۔ اسے سخت دھچکا لگا کیونکہ اس کے مطابق اڑن تشتری ہر طرح کے عیوب سے پاک تھی۔ عاقل کے سر پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ وقفے سے اڑن تشتری سے پرزے گرنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اس کا مرکزی انجن بھی بند ہو گیا۔ عاقل نے سیٹلائٹ کی مدد سے گھر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ وہ سخت پریشان تھا کہ اس دوران وہ ہڑبڑا کر خواب سے جاگ اٹھا اور اپنے خواب میں بنائی ہوئی اس اڑن تشتری کے متعلق سوچ کر مسکرانے لگا۔